جو مردہ ہے جی مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے؟ محترم جعفر صاحب، یہ مجھ سے پوچھنے کی بجائے آپ کسی قبرستان میں جا کے کسی بھی قبر پہ سلام کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتا چلے گا سنتا ہے کہ نہیں سنتا۔ گھر میں جس کی تازہ میت رکھی ہوئی ہے، آپ اس کے سرانے کھڑے ہو کر اسے السلام علیکم کہیں اور غور سے اس کے ہونٹوں کو دیکھیں کہ یہ جواب میں کچھ کہتا ہے یا نہیں کہتا، آواز کچھ دیتا ہے یا نہیں دیتا، تو اس سے بھی پتا چلے گا۔ بلکہ یہ سوال مجھے یاد آتا ہے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ یہ جماعت احرار کے بانی تھے، انگریز کے خلاف انہوں نے ایک بڑی تحریک چلائی جی اور ان کی جماعت کا نشان تھا وہ لال کرتا، اس کے جو معتقدین ہیں وہ لال رنگ کا کرتا پہنتے تھے۔ سید صاحب تقریر کر رہے ہیں تو کسی نے یہی سوال جو آپ نے مجھ سے کیا کہ شاہ صاحب یہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، تو انہوں نے کہا اللہ کے بندو، ہماری تو زندے نہیں سنتے، تو مردوں کی بات کرتے ہو، مردوں کی بات کرتے ہو۔ تو یہی بات ہے کہ اگر مردہ ہی سننے لگ جائے تو اسے مردہ کون کہے؟ گویا کہ یہ طے ہوا کہ مردے نہیں سنتے۔ جی رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ ومن والہ۔ سائل کا سوال ہے کیا مردے سنتے ہیں؟ میرے بھائی میں اس کا کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں دینا چاہوں گا۔ قرآن کی ایک آیت، کسی بھی مومن بندے کے لیے قرآن کی ایک آیت بھی سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ تو میرے بھائی قرآن نے فیصلہ دے دیا ہے، انک لا تسمع الموتى، میرے رسول آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ کیا مردے نہیں سن سکتے؟ کیا یہ عقیدہ اہل سنت بریلوی کا خود کا گھڑا ہوا ہے؟ کیا اہل سنت بریلوی ایسا عقیدہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے قرآن کی وہ آیت جسے بدعتی فرقے اپنی دلیل سمجھتے ہیں اپنی لا علمی کی وجہ سے، سورہ النمل 27-80۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی بہروں کو پکار سنا سکتے جب وہ پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ آئیے اس آیت سے کو مفسر نے کیا سمجھا دیکھتے ہیں۔ تفسیر خازن لکھتے ہیں اس آیت سے مراد جن کے دل مردہ ہیں اور وہ کفار ہیں۔ آئیے تفسیر ابن کثیر، جس کو یہ وہابی خوارج فرقہ اپنا امام سمجھتے ہیں، جیسے تم مردوں کو کوئی فائدے والی چیز نہیں سنا سکتے، ایسے ہی ان کفاروں کو تم نہیں سنا سکتے کیونکہ ان کے کانوں پر کفر کی گرہ لگی ہوئی ہے۔ وہابی کے امام نے بھی یہی لکھا۔ اس آیت سے مراد کفار ہیں، مردے نہیں۔ اس سے ثابت ہوا۔ تفسیر منصور لکھتے ہیں انکا لا تسمع الموتى کے بارے میں فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے مثال بیان کی ہے، جس طرح مردہ نہیں سنتا اسی طرح کافر بھی نہیں سنتا اور نہ ہی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ دوسری آیت سورہ فاطر 35-22، وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان اللہ يسمع من يشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، بے شک اللہ جسے چاہے سناتا ہے اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ تفسیر خازن لکھتے ہیں بے شک زندہ اور مردہ برابر نہیں۔ اس آیت سے کچھ نے علماء اور جاہل مراد لیے ہیں، اور جو قبروں میں پڑے ہیں یعنی کفار۔ یہاں بھی قبر میں پڑے لوگوں کو کفار سے تشبیہ دی ہے۔ تفسیر جوزی لکھتے ہیں جو قبروں میں پڑے ہیں یعنی کفار۔ امام جوزی نے بھی اس آیت سے مراد کفار لکھا۔ اب آئیے وہابی فرقے کے گھر سے دلیل۔ تفسیر ابن کثیر لکھتے ہیں بے شک تم انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہیں، یعنی مشرک۔ ان کی نصیب میں بدبختی لکھتی گئی ہے۔ اس سے یہ تو پتا چلا یہ آیاتیں کفار کے تعلق سے تھیں۔ جو یہ آیاتیں مسلمانوں پر چسپاتے ہیں ان کو صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ صحیح بخاری، بدترین مخلوق ہیں وہ لوگ جو آیاتیں کفار اور بتوں کے تعلق سے نازل ہوئی ہیں انہیں مسلمانوں پر چسپاتے ہیں۔ اس کا مطلب جو بھی ان آیاتوں کو انبیاء، اولیاء اور مسلمانوں پر چسپاتے ہیں وہ صحابی رسول کے فتوے سے بدترین مخلوق ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں کون ہے وہ لوگ۔ وہابیوں نے اپنی رائے قرآن میں ایڈ کی، اس کا رد کر دیا۔ اب شروع کرتے ہیں ہم دلیلیں۔ فوت شدہ انسان سنتے ہیں۔ صحیح بخاری، نبی پاک نے فرمایا تم نے وہ پا لیا جو تم سے وعدہ کیا؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مردوں سے پوچھ رہے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، بس یہ جواب نہیں دیتے۔ دلیل 2، صحیح بخاری، جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ والوں کی جانی کی جوتوں کی آواز بھی سنتی ہے۔ دلیل 3، اس پر امام بخاری نے اپنا عقیدہ بیان کیا۔ انہوں نے باب باندھا، کیا لکھا؟ میت بولتی ہے۔ کیا بولتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک ہوتا ہے وہ کہتا ہے جلدی لے چلو، اور جو نیک نہیں ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہائے میری ہلاکت۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ میت سنتی بھی ہے، بولتی بھی ہے، اور یہ کوئی بریلوی نہیں کہہ رہا، نبی پاک فرما رہے ہیں اور امام بخاری اپنی صحیح میں لکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب
اہل سنت بریلوی کا عقیدہ نبی پاک سے اور امام بخاری سے ملتا ہے، اور جو یہ کہتے ہیں میت نہیں سنتی ان کا عقیدہ نیا ہے اور وہ لوگ بھی نہیں ہیں۔ امام بخاری کے استاد اپنی مسند میں لکھتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، پہلے میں اپنے اس گھر میں ایسے ہی چلی جاتی تھی، ہلکا دوپٹہ یا کپڑے میں، نبی پاک اور ابو بکر کی قبر پر۔ جب سے عمر دفن ہوئے میں پردے سے جانے لگی۔ ہماری ماں کا عقیدہ بتاتا ہے میت دیکھتی بھی ہے، وہ کہتی ہیں مجھے حیا آتی تھی عمر سے۔ امام حاکم رحم اللہ اپنی صحیح میں لکھتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا اللہ سے ڈرو اپنے قبروں والے بھائیوں کے بارے میں، کیونکہ تمہارے اعمال ان پر پیش کیے جاتے ہیں۔ امام حاکم لکھتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اب وہابیوں کے گھر میں گھس کر ان کے منہ پر تماچا مارتے ہیں ان کی ہی عالموں سے۔ کتاب الروح ابن قیم جوزیہ لکھتے ہیں، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میت اس شخص کے سلام کو پہچانتی ہے جو اس پر سلام کرتا ہے، اور اس کی دعا کی بھی سمجھتی ہے جو اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ دوسرا حوالہ وہابی خوارج کے گھر سے۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں سوال ہوا میت بات کرتی ہے؟ جواب میت بات کرتی ہے، اور کبھی کبھی اس کی بات سنی بھی جاتی ہے جو اس سے بات کرے، جیسے صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور پھر بخاری کی حدیث نقل کی، میت جوتوں کی آواز سنتی ہے اور میت سے سوال کیا جاتا ہے، پوری روایت لکھی۔ وہابیوں کے ساتھ تو ان کے عالم بھی نہیں ہیں۔ مسلمانوں خود فیصلہ کرو، یہ لوگ نہیں ہیں، ان کی عقیدے نہیں ہیں، ان کی نمازیں نہیں ہیں۔ ہمارے نبی پہلی صدی ہجری کے ہیں، ہمارے صحابہ پہلی صدی ہجری کے، ہمارے امام ابو حنیفہ پہلی صدی ہجری کے ہیں، اور اہل سنت کی عقیدے بھی پہلی صدی ہجری۔ اب ہم صحابی کی مانیں یا وہابی کی؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور دینی جانکاری کے لیے سبسکرائب کریں۔ کوشش یہی رہتی ہے وتھ ریفرنس ویڈیو اپلوڈ ہو۔ الحمدللہ۔